السلام علیکم دوستو، آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز کا طریقہ۔ فجر کی نماز کے اندر 4 رکعت کل ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے جو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنی ہوتی ہے۔ تو ہم جو آسان طریقے والی نماز، جو زیادہ لوگ کے پاس علم نہیں رہتا، زیادہ لوگ صورت یاد نہیں کر پاتے، زیادہ قرآن مقدس کو حفظ نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کہ آپ آسانی سے کم صورتیں بھی یاد کر کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں، بہترین طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم آسان اور شارٹ اور چھوٹی صورتوں کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نماز کس طریقے سے بہتر اور اچھی اور شریعت کے حساب سے اور سنت کے حساب سے کس طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم 2 رکعت سنت موقدہ جب پڑھنے لگے تو اس کی نیت کو آپ کو پتہ ہوگی، میں اب پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے روح میں رکعت شریف کی طرف اللہ اکبر فجر کی، اتنا بول کے آپ نیت کر لیں، نماز کو شروع کر لیں۔ نماز جیسے آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ یعنی لفظ اللہ اکبر کہنا اتنی زور سے کہ ہمارے خود کے کان خود ہم سن سکے، خود ہمیں اپنی آواز آ سکے، اتنی زور سے ہمیں تکبیر کہنی ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب ہم تکبیر تو کہہ چکے، اب ہمیں رکعت باندھنی ہے، تو رکعت کو باندھ کے ہم پھر ثنا پڑھیں گے، جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہ۔ ثنا اس کا نام ہے، ہمیں ثنا نہیں کہنا ہے، یہ بس سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب ثنا ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ کو تلاوت کرنا ہوگا، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو جس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ کو تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمیں اچھے طریقے سے مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اسے پڑھنا ہے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو اور اس کے اندر کوئی بھی کمی نہ ہو، تجدید میں، غنہ مدہ میں، اور جو ہے تو اس کے مخرج کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، دوسروں تک شیئر بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طریقے سے تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہوئی سورہ فاتحہ کی۔ اب اس کے بعد ہم کوئی بھی اس کے بعد ایک سورت ہمیں لگانی ہے۔ پہلی رکعت میں جو سورت ہو اس کی برابر دوسری رکعت میں اس سے کم ہونی چاہیے، اس کی برابر یا اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگوں کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہے، بڑی صورتیں یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ یہ 2 صورتوں کو یاد کر لیں، ایک ہے سورہ اخلاص اور ایک ہے سورہ کوثر، جسے ہم انا اعطینا اور قل هو اللہ واحد پہ کہتے ہیں۔ تو ہم پہلی رکعت میں جو ہے انا اعطینا پڑھیں گے، سورہ کوثر پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ہم نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی، جیسے میں نے پہلی رکعت میں پڑھ کے آپ کو سنایا الحمدللہ رب العالمین، اس سے پوری مکمل۔ پھر اس کے بعد ہمیں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی صورت پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے ایک رکعت پہلی اور دوسری رکعت 2 رکعتیں ادا ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے آپ ہزاروں رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہے تو اس سے آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے۔
تو آپ ان دونوں صورتوں کو یاد کریں، سورہ فاتحہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں الگ الگ چیزیں، دعائیں، صورتیں اور رکعتیں اور واجب، موقعہ، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ، فرض، یہ سب آپ کو ڈیٹیل وائز بتاتا رہوں گا میں انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ A to Z موٹیویشنل نام سے ہم نے یہ چینل بنایا ہے۔ اس چینل پہ آپ کو ہمیشہ نماز کے ریلیٹڈ، روزے سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی دین کے مسائل ہیں جو شب روز ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے اس کا مسئلہ، ہمیں روزہ رکھنا ہے اس کا مسئلہ، ہمیں روزے کی نیت سیکھنی ہے، وہ چیز ہمیں نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، کب پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل وائز سکھائی جائیں گی اور آپ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فجر کی نماز کا طریقہ تھا جو میں نے چند منٹوں میں اور چند دیر کے اندر آپ کو سمجھایا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور آگے معاملہ چلتا رہے گا۔ فاتحہ، نماز جنازہ، فرض، واجب، سنت، موقعہ، غیر موقعہ، یہ ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے آتی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ آپ شاد اور عابد ہو، آپ شاد اور آباد رہیں گے۔ خدا حافظ، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔